السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ مدرسین، یعنی مثالی استاذ بن کر آپ تدریس ایسے کریں۔ یہ کتاب جن اکابر علماء کرام کے افادات پر مشتمل ہے ان میں چند اہم نام یہ ہیں: رئیس عصر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، استاذ الکل حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان صاحب، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، مورخ اسلام حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب علیہم الرحمہ۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے پاکستان کے عالم دین محترم جناب سید عبدالرشید بن مقصود ہاشمی صاحب نے۔ یہ کتاب ان حضرات کے لیے نہایت قیمتی اور مفید ہے جو مدارس کے نظام سے وابستہ ہیں اور تدریس کی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب صلاح مدارس، دوسرا باب صفات مدرس، اور تیسرا باب اسالیب تدریس سے متعلق ہے۔ پہلے باب میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری، حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی جیسے بڑے علماء کرام کے مقالات شامل ہیں۔ دوسرا باب جو مدرسین کی صفات کے تعلق سے ہے اس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حنیف عبدالمجید، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء کرام کے نہایت قیمتی مقالات موجود ہیں، جس میں انہوں نے اساتذہ مدارس کے لیے بہت ہی قیمتی ہدایات دی ہیں کہ ایک استاذ کو کن کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، کون کون سی صفات ان کے اندر ہونا لازمی ہے اور کن صفات سے ان کا بچنا ضروری ہے۔ تیسرا باب جو اس کتاب کا لب لباب ہے اور نہایت قیمتی ہے وہ ہے اسالیب تدریس سے متعلق۔ اولاً تو حضرت علامہ یوسف بن نوری، حضرت مولانا خیر محمد جالندھری، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء کرام اور مشہور عالم و ادیب حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب جیسے علماء کرام کے مقالات ہیں، جس میں انہوں نے طریقۂ تدریس سے متعلق بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ یہ مقالات و مضامین الگ الگ جگہوں پر شائع ہو چکے ہیں، اس کتاب میں انہی کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مدارس میں پڑھائے جانے والے اہم ترین مضامین مثلاً علم تفسیر، علم حدیث، عربی زبان و ادب، نحو و صرف، درس قرآن اور دورہ تفسیر وغیرہ کے لیے اصول و ضوابط کا تذکرہ ہے۔ اس میں بھی حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب غزنوی، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی، مشہور مورخ اور صاحب قلم حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، حضرت مولانا نور البشر صاحب، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء کرام کے مضامین شامل ہیں۔ اخیر میں ایک باب ہے تدریس کے لیے مطالعہ، طریقہ، ضرورت اور اہمیت۔ اس میں بھی مطالعے کے لیے نہایت مفید اور کارآمد باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخری مضمون ہے نوجوان عالم دین جناب مولانا فاروق اعظم عاجز قاسمی صاحب کا، جس میں انہوں نے مطالعے کی اہمیت، افادیت، اس کا طریقہ کار اور چند نہایت قیمتی کتابوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ کتاب اولاً پاکستان میں شائع ہوئی اور پھر ہندوستان کے مشہور اشاعتی ادارے مکتبۃ النور دیوبند نے اس کو شائع کیا ہے۔ چنانچہ عرض ناشر میں یہ لکھتے ہیں: اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اب مکتبہ تحفہ مدرسین شائع کر رہا ہے، جو متبحر علماء کرام اور کامیاب اساتذہ کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر تقریراً یا تحریراً پیش کیے ہیں۔ ان کو اصلاً محترم جناب مولانا سید عبدالرشید بن مقصود ہاشمی صاحب نے مرتب کیا ہے، بطور اضافہ بندے نے درج ذیل حضرات علماء کرام کے مقالات کو شامل کیا ہے، یعنی یہ وہ مقالات ہیں جو ہندوستان کے نسخے میں موجود ہیں، پاکستان کے نسخے میں نہیں۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مورخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی، حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری، شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی، استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اور جناب حضرت مولانا صغیر احمد صاحب پرتاپ گڑھی۔ ان علماء کرام کے قیمتی اضافے کے ساتھ ساتھ
ہندوستان کے ایڈیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ صاحب مقالہ اور صاحب مضمون کا مختصر سوانح خاکہ حاشیے میں موجود ہے۔ اسی سوانح خاکے کے تعلق سے لکھتے ہیں، بندے نے اکثر مقالہ نگار حضرات کا مختصر سوانح خاکہ بھی حاشیے میں درج کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں کافی تگ و دو کے باوجود کچھ حضرات کا سوانح خاکہ نہ مل سکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی مکتب میں استاذ ہیں، کسی دینی تعلیم گاہ میں تدریس سے وابستہ ہیں یا کسی مدرسے میں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کتاب کی ضخامت ہے 312 صفحات۔ یہ کتاب دیوبند کے تقریباً تمام ہی معروف کتب خانوں پر دستیاب ہے، اور اگر آپ مکتبہ نور دیوبند سے یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو ان کا رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے، آپ واٹس ایپ سے اپنا آرڈر درج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔